الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ چونکہ اس کا شرف بہت زیادہ ہے، لہٰذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ یعنی جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر گناہ کیا تو اس کا گناہ بھی بڑھ جائے گا، اس گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ارشاد فرمایا ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ پیر منگل بدھ جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن اوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا تو سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ تعالی آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ شاعر نے بڑی پیاری بات عرض کی ہے، میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ جمعہ کے دن میں تمام مخلوقات وجود میں اکٹھی ہوئی ہے کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے جو اس کا نام تھا وہ عروبہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کتنے ادا فرمائے ہیں، کتنے جمعے ادا فرمائے ہیں، اس کے بارے میں مشکاۃ شریف کی شرح میں مفتی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اسی لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصہ میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ امام حاکم اپنی کتاب شہرۂ آفاق کتاب المستدرک میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے ہمیں جمعۃ المبارک کو ادا کرنا چاہیے، نماز جمعہ بڑی اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائیں تو امامہ شریف باندھ کر جائیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے نخن کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جو جمعہ کے دن نخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے، یعنی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ مستحق ہوگا اور اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوں گے۔ اب جو بندے ناخن نہیں ترشواتے، ناخن بڑھاتے ہیں اپنے، بعض لوگ فیشن کے طور پر بڑھاتے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ ان کا نخنوں کو بڑھانا یہ تنگی رزق کا سبب ہے، اس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بڑی ایمان افروز حدیث سناؤں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو میڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرشتے جو کہ نوری ہے وہ مسجد کے دروازے پر جو بھی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں۔ اب جو پہلے آیا تو اس کے بارے میں یہ کہ اس نے گویا کہ ایک اونٹ صدقہ کیا ہے، اور جو اس کے بعد آیا گویا کہ اس نے ایک گائے صدقہ کی ہے، پھر جو اس کے بعد آیا گویا کہ اس نے ایک مینڈا صدقہ کیا ہے، پھر جو اس کے بعد آیا گویا کہ اس نے ایک مرغی صدقہ کی ہے، پھر جو اس کے بعد آیا گویا کہ اس نے ایک انڈا صدقہ کیا ہے، اور پھر جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ فرشتے جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام بھی جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے۔ خیال رہے کہ اگر اولن 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی صدی میں جو مسلمانوں کا جذبہ ہوتا تھا اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا، اور وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے، اور آج کے دور میں جو مسلمانوں کا جذبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان کتنی جلدی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، جب نماز کھڑی ہونے میں، جمعہ کی نماز کھڑی ہونے میں صرف 5-10 منٹ رہ جاتے ہیں اس وقت ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ تو ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم کتنی غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، حالانکہ پہلے صدی کے مسلمانوں کا جذبہ کیا ہوتا تھا۔ تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ جو ہی جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہو تو ہم اس وقت مسجد کی طرف جو ہے وہ چلیں، اور مسجد کی طرف جو ہے وہ چلے، اور مسجد میں جا کر امام صاحب کی تقریر سنیں اور پھر خطبہ سنیں اور پھر سکون کے ساتھ جو ہے نماز ادا فرمائیں۔ یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں اور اس وقت جو ہے ہم جناب والا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جلدی جلدی میں 2 فرض پڑھیں اور پھر 2 فرض پڑھ کر ہم بھاگ گئے ہیں، نہ خطبہ سنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج المساکین وفی روایت حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ سنن کبریٰ امام بہقی کی بہت شہرہ افاق کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی تو اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے اور عمرے کا بھی ثواب ہے، اسے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے، اور فرمایا اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور 3، اسی میں انہیں وفات دی، اور 4، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اور 5ویں، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے، یعنی آدمی اور جن جو ہیں یہی غفلت کا شکار ہیں، یہی غافل ہیں۔ جانور جو ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، چیختے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ اور پھر ایک اور روایت جو ترمذی شریف میں ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ اب اس میں علماء کے بہت زیادہ اقوال ہیں کہ وہ ساعت کون سی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس ضمن میں ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی، یعنی عصر کے بعد، اور اپنی خادمہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس ساتھ میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اور یہاں پر یہ بھی شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے، اور افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے، دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے، یہ طریقہ کار ہے۔ مسند ابی یعلا میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں،
کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے یہ حدیث، کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، تو اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اور المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 سال کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ نوادر الاصول میں یہ حدیث ہے کہ 2 عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ جو مریض کی عیادت کو جائے، نماز جنازہ میں حاضر ہو، روزہ رکھے، جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے۔ اور المعجم الکبیر میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازہ میں حاضر ہوا، کسی نکاح میں شرکت کی، تو فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ روایت منقول ہے، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ جمعرات کا یا ہفتہ کا روزہ بھی شامل ہو تو مروی ہوا 10,000 سال کے روزہ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس کو نوادر الاصول میں نقل کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک ہی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو ہر جمعہ والدین یا ایک ہی زیارت قبر یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین شریف پڑھے تو یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ اور جمعہ کے دن یا جمعرات یا جمعہ کی درمیانی رات میں جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔
فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبور کا افضل وقت جو ہے وہ روز جمعہ یعنی جمعہ کا دن بعد نماز صبح ہے، یعنی صبح کی نماز کے بعد ہے جو افضل وقت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو سورۃ الکہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص بروز جمعہ سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اسی طرح حامیم دخان سورہ حامیم دخان کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ حامیم دخان پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ حضرات محترم، آپ نے نماز جمعۃ المبارک کے اور جمعۃ المبارک کے کس قدر عظیم اور رحمت و بھرے فضائل سنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے حضرات سننے والے ہیں وہ سبھی نماز جمعہ کا اہتمام فرمائیں گے، اور جو ہی پہلی اذان ہوگی جمعہ کے دن، نماز جمعہ کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن، تو اسی وقت جو ہے وہ مسجد کی طرف چلیں گے، مسجد کی طرف جائیں گے، اور جا کر کوشش یہ کریں گے کہ سب سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہوں تاکہ ان کا ثواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو عطا ہو۔ اور پھر جو فرشتے لکھتے ہیں آنے والے کا نام، تو فرشتے بھی آنے والے کا نام لکھیں، اور وہ سب سے پہلے جب جائے گا تو فرشتے اس کا نام سب سے پہلے آنے والوں کی فہرست میں لکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تمامی حضرات جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے اہتمام فرمائیں گے۔ اور پھر یہاں پر ایک شرعی مسئلہ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جو ہی جمعۃ المبارک کے لیے پہلی اذان ہو، نماز جمعۃ المبارک کے لیے پہلی اذان ہو، تو اس وقت خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب خرید و فروخت چھوڑ دو، اب کام کاج چھوڑ دو، اب تجارت چھوڑ دو، اب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب یہ ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ کر، ساری مصروفیات کو ترک کر کے بس اب مسجد کی طرف جانا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو۔ اور بعض لوگ دیکھا گیا کہ ابھی اذان ہو بھی جاتی ہے نماز جمعہ کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، جو پہلی اذان ہوتی ہے، ایک تو وہ اذان ہے جو دوسری اذان ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن، پہلی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت چھوڑ دے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ پہلی اذان ہو جاتی ہے تو وہ کاروبار کرتے رہتے ہیں، تجارت کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب 10 منٹ رہ جاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے یا 5 منٹ رہ جاتے ہیں تو اس وقت مسجد میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنی آخرت جو ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی دنیا کی مال و متاع کے لیے ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ یقیناً عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بہتر بنائے اور اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔
آخرت کو ترجیح دے، دنیا کو ترجیح نہ دے، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد میں جمعہ کے دن اول جانے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، نیک عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔